السلام علیکم ویورز، مائنڈ انجینئر محمد علی ایک اور رمضان بیٹھک کے، بلکہ میں یہ کہوں گا مائنڈ سائنس، قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہم نے ابھی تک بہت ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے مائنڈ سائنسز کو سمجھا ہے، سنا ہے، ہم نے لینگویج پیٹرنز پہ بات کی ہے، ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بات کی ہے۔ میں سب سے جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا کسی بھی چیز کے اندر، وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل۔ ہم انفارچونیٹلی آج کے دور میں دونوں کمیونیکیشنز کرنا نہیں سیکھتے، ہمیں لوگ سکھاتے ہیں۔ انٹرنل بھی ہماری لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیسے؟ اور تم بڑے نکمے ہو، اب وہ سن سن کے ہمارا اپنا ڈائلاگ بھی خراب ہو گیا، ہاں یار میں تو نکما ہوں۔ ایک وقت آتا ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، سو ہمارا انٹرنل ڈائلاگ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ایکسٹرنل کمیونیکیشن تو ہمیں نان وربل، اسپیشلی نان وربل کمیونیکیشن کے بارے میں تو بتایا ہی کچھ نہیں جاتا۔ کبھی کسی نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ یار ایسے انگلی کر کے نہیں کسی سے بات کرنی، کبھی کسی نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں یار کہ ایسے ہاتھ جوڑ کر نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ہماری کمیونیکیشن جو ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ دو طرح کی کمیونیکیشن ہے، اور وہ دونوں طرح کی ہی کمیونیکیشن میں ہم ایک قسم کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، کمیونیکیشن عام طور پہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہوا آپ لوگوں کو، دو طرح کی ہوتی ہے، وربل اینڈ نان وربل۔ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، وہ الفاظ آپ کی انٹرنل کمیونیکیشن کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جی مثلاً میں غصہ نہیں کر رہی، میں غصہ نہیں کر رہا، اب وہ جو کہہ رہی ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ اندر سے ان کے مطلب وہ اس وقت غصے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے اندر کے حالات کو، اندر کے موسم کو ہمیں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہماری کمیونیکیشن، جیسا میں نے کہا، جو ہماری ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے، ایکسٹرنل کمیونیکیشن کے تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری باڈی لینگویج، یعنی کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں، ہمارے جیسچرز، پھر ہمارے مائکرو ایکسپریشنز ہیں، فیشل ایکسپریشنز جنہیں کہتے ہیں، اور تیسرا ہے ٹونیلٹی، ہم کس ٹون میں بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اوے لہجہ سنبھال کے بات کرو، یہ تم نے مجھ سے کس لہجے میں بات کی؟ جبکہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر مہرابین ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے، اس کے مطابق 93% ہماری کمیونیکیشن کا نان وربل ہے، 7% صرف وربل یعنی کہ الفاظ ہیں۔ اور اچھا یہ ریسرچ بعض لوگ بڑے غلط طریقے سے سمجھاتے ہیں، اس کو یہ بھی ویری کرے گی تھوڑے بہت سینیریوز کے حساب سے، پلس مائنس میں۔ جو لویسٹ بھی ریسرچ ہے وہ بھی 65% نان وربل۔ اب نان وربل میں جس طرح میں نے بتایا باڈی لینگویج ہے، مائکرو ایکسپریشنز ہے اور ٹونیلٹی ہے، یہ تین چیزیں مل کے ہماری نان وربل کمیونیکیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں اس حوالے سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بیکاز ہمارے دین نے ہمیں نان وربل کمیونیکیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ان کے بات چیت کرنے کے انداز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کے انداز میں، ان کے لوگوں کو مخاطب کرنے کے انداز میں ہمیں کمپلیٹلی سکھائی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے کسی نے اس کے لیے نہ تردد کیا، نہ جاننے کی کوشش کی، اور نہ ہی اس کو ایک ایز علم سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، کیوں ایسے چلتے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، کیوں ایسے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ سنت ایسی سنت ہے کہ ہم جب اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بھی اگر ہم زندہ کرتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ میرا اس رمضان کا آبجیکٹیو ہے کہ میں آپ لوگوں کو اتنی ساری سنتیں دے رہا ہوں کہ آپ ان میں سے اگر ایک سنت بھی زندہ کریں گے، میں بڑا لالچی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، جنت میں میرا گواہ بنیے گا اس بات کا کہ آپ نے وہ سنت مجھ سے سیکھی، اور اللہ مجھ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کو میرے میزان میں، میرے حق میں قبول فرمائے۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں نے کیوں نہ اس رمضان میں بھی جنتیں کماؤں انشاءاللہ۔ ٹونیلٹی کی ہے، میں اس سے پہلے شروع کرتا ہوں۔ وہ ایک مجھے اس سے یاد آ جاتی ہے، ایک قوالی ہے کہ نگاہیں اٹھیں تو دعا بن گئیں، نگاہیں جھکی تو حیا بن گئیں۔ تو اسی طرح آواز جو ہے، اگر میں نے سیدھی آواز دی، مثلا میں نے کہا ناظرین، اب یہ ناظرین جو ہے یہ بالکل سیدھی آواز تھی، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملہ ہے، ایک فقرہ ہے۔ میں نے کہا
آواز دیکھیں اوپر، ناظرین، آپ میری بات سمجھ گئے ناظرین؟ جیسے ہماری عام طور پہ بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں نا، وہ جو آواز نا کے لیے اوپر کر رہے ہیں وہ سوال ہے، وہ سوال پوچھا جا رہا ہے، میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا، مطلب وہ ایک قسم کا نان وربل وے ٹون کے تھرو یہ بتانا ہے کہ یار میرے سوال کا کیا جواب ہوگا۔ اور اگر میں وہی آواز ناظرین میری بات سنیے گا ناظرین، اب یہ میں نے ناظرین کے ساتھ اپنی آواز نیچے کو کی، یا اور میں یہ کہوں نا بیٹا ادھر آئیے، مائیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا میری بات سنیں، ٹھیک، اب یہ آواز کا نیچے اترنا ہے، یہ ایک حکم نامہ ہے، ایک کمانڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اچھے سپیکر ہیں، جو اچھے اوریٹر ہیں، جو اچھے لیڈرز ہیں، وہ اپنی الفاظ کا، اپنی آواز کا استعمال اس طرح سے بخوبی کرتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ جی سو آواز کے یہ 3 انداز ہیں، میں نے کہا یہ آپ کو مین، آف کورس ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر، اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی علم حاصل کرنا پڑے گا، میں تو آپ کو جو کہنا چاہیے ایک راستہ دکھا رہا ہوں، اس کے بعد آگے اس کے اوپر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سو ہماری جس طرح میں نے بتایا کہ 2 کمیونیکیشن کی جو ہے مین چیزیں جو ہیں، ان میں سے ٹونیلٹی ہم نے ذکر کی، مائکرو ایکسپریشنز یا فیشل ایکسپریشنز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ اتنے سچے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا، بلکہ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جب میں اپنا باڈی لینگویج اینڈ مائکرو ایکسپریشنز ماسٹر ٹرینر کا ایگزام دے رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پولیٹیشین کو بٹھا دیا گیا، اور وہ پولیٹیشین جو تھا وہ پوکر پلیئر بھی تھا، اس کو پنجابی میں اگر ہم کہیں سانپ پر تو اڑنے والا، مطلب ایک سانپ پر وہ بھی اڑنا جانتا تھا، تو وہ یعنی کہ وہ سیاستدان تھا، اس لیے اس نے اپنے ایموشن تو چھپانے تھے، اوپر سے جو پوکر کے پتے کھیلتے ہیں، تاش کے پتے کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی بڑے سپاٹ چہرہ کنسیڈر ہوتے ہیں۔ نا ایسے ایکسپیرینس آدمی کو، اس کی 50 سال کے قریب اس کی عمر تھی، ایسے ایکسپیرینس آدمی بھی اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکا جو مائکرو ایکسپریشنز کے ذریعے نظر آئے۔ جی تو جو ہمارے چہرے پر ایکسپریشنز آتے ہیں، ان میں ان ایکسپریشنز کے ذریعے ہمارے اندر کا تمام حال، تمام موسم سامنے نظر آ جاتا ہے۔ 7 یونیورسل ایکسپریشنز ہیں، جس میں ہیپینس ہے، سیڈنس ہے، کنٹیمپٹ ہے، باقی بھی اسکرین پہ آپ کے سامنے سارے چل رہے ہیں۔ سو یہ جتنے ایکسپریشنز ہیں، یہ جو یہ 7 یونیورسل ایکسپریشنز ہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ، اور یہ آپ کے اندر کے جذبات کو، موسم کو بخوبی بلکہ بالکل صحیح طریقے سے ڈپکٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ ان کو اپنے چہرے سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ انوالنٹری مسل موومنٹ ہے، اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو مائکرو ایکسپریشنز یا فیشل ایکسپریشنز اگین بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے نان وربل کمیونیکیشن ہے 93% کی، ٹھیک ہے، اس میں 55% ہماری باڈی لینگویج ہے، 38% ہماری ٹونیلٹی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ٹھیک، اور صرف 7% الفاظ۔ سو ہمیں یہ تو سکھایا جاتا ہے لفظ سوچ سمجھ کے بولو، پہلے تولو پھر بولو، کیسے بولو یہ کوئی نہیں سکھاتا۔ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بولو بھی سکھایا، بلکہ اس پہ زیادہ ایمفیسس کر کے سکھایا ہے۔ جیسے جیسے میں نے قرآن سننا اور مائنڈ سائنس کی کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ تحقیق شروع کی تو میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں پر موجود تھیں، کیوں کسی نے ان پہ غور نہیں کیا، یا اس طرح سے غور نہیں کیا کہ اس کی پوری ایک سائنس بنا دی۔ آج یورپ، امریکہ، وہاں پر یہ ایک ایسا سائنس پڑھایا جا رہا ہے، باڈی لینگویج، لائی ڈیٹیکشن، نان وربل کمیونیکیشن، اتنے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں، لیکن ہم نے ان کو ٹوٹلی اگنور کیا۔ میں ایک مثال کے لیے آپ کے سامنے حضرت ہند بن ابی حالہ جو کہ جن کی حدیث سب سے لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے اور ان کے بول چال کے حوالے سے، طریقے کے حوالے سے، تو میں ان کی ایک چیز یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہینڈ جیسچرز کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہماری باڈی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ ہینڈ جیسچرز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو ضرور استعمال کریں۔ مثلا فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں کہ میں نے یہاں سے ایک پتھر اٹھایا، بھاری پتھر تھا، میں نے یہاں سے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا، اس کا شاید وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، بجائے اس لیے میں یہ کہوں میں نے یہاں سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس کو میں نے یہاں رکھ دیا۔ اب پتھر تو وہ جیسچر تو میرا وہی تھا، لیکن اس کے ساتھ میری آواز، میرا انداز سب ملا۔ تو اسی طرح وہ جو حضرت ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مہینے کے دن گنوا رہے تھے
تو آپ نے 29 دن کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یوں 10 کیا، 10 اور 10 20، اور پھر اس کے بعد 9 29، یعنی انہوں نے باقاعدہ ہینڈ جیسچرز کے ساتھ وہ چیز ایکسپلین کی۔ اب یہ کتنی کمال بات ہے۔ ہم آج باڈی لینگویج کی سائنس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں، ایک اچھے، جب میں پبلک سپیکنگ کا کورس کراتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے میرے چینل کے اوپر، بائی دا وے آپ لوگوں کے لیے تحفہ میں نے رکھا ہوا ہے چینل پہ، پبلک سپیکنگ کا کورس فری پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیے اس میں پبلک سپیکنگ میں ہم یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم 3 ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا میں 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ 3 کا حصہ جو ہے وہ یوں انگلیوں سے شو کریں، 5 10 جو بھی آپ نے شو کرنا ہے جیسچر سے شو کریں۔ پھر آپ کو یار میں ایک ڈبے کے اوپر بات لکھوں گا یہ چیز، اور ڈبے کو انگلیوں سے بنائیں، اسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگ ود یور ہینڈز، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ زمین پر ہی ڈرا کرنے لگ جایا کرتے تھے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن کو سمجھنا، اور اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت آف نان وربل کمیونیکیشن ہی اپنا لی اور اس کو اپنی زندگی میں آپ نے شامل کر لیا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ ثواب بھی کما رہے ہوں گے، آپ کی آخرت بھی بن رہی ہوگی، اور آپ کی دنیا بھی بہترین ہونے لگ جائے گی۔ میں یہاں پر ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو مزیدار سی، اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں آگے جاؤں، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، میں چاہوں گا اس کا آپ چیٹ میں ضرور آنسر دیجئے گا، جواب تو ظاہر ہے میں دے ہی دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن خراب ہو جاتی ہے؟ 2 چیزیں، سوچئے گا ضرور، اور یہ دونوں چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں۔ چلیے میں آپ کی زندگی آسان کرتا ہوں، وہ ہے سننا اور دیکھنا، نہ آبزرو کرنا۔ دیکھنا تو ہم دیکھتے ہیں بٹ ہم آبزرو نہیں کرتے، اور ہم سنتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ تو سن کے سمجھنا، لسن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی ٹو آبزرو، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے، اور یہی 2 وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک امیزنگ یا عظیم کمیونیکیٹر بن جاتے ہیں، اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، جو ان کی سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے سنا کرتے تھے، بہت عزت اور احترام دے کر سنا کرتے تھے، بہت غور سے چیزوں کو دیکھتے تھے اور کین آبزرویشن رکھتے تھے۔ تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عربوں کا ایک سردار سامنے سے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے جب اس کے گھوڑے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے سامنے سے اونٹ گزاریں، یا جانور جو تھے قربانی کے وہ گزاریں۔ جب صحابہ نے وہ جانور قربانی کے گزارے تو گزار تو انہوں نے ظاہر دیے، حکم کو تو نافرمانی کرتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، انہوں نے دیکھا کہ جی وہ جو سوار تھا وہ وہیں سے واپس مڑا، اور اس نے جا کر قریش کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنگ کرنے نہیں آئے، یہ واقعی ہی عمرہ کرنے آئے ہیں۔ سو یہ آبزرویشن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس قبیلے سے کا سردار ہے، اس قبیلے میں قربانی کے جانور کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی ہی قربانی کرنا آئے ہیں اللہ کی راہ میں اور عمرہ کرنے آئے ہیں، تو یہ قربانی کے جانوروں والوں سے جنگ نہیں کرتے۔ اچھا ویسے یہاں سے مجھے ایک اور بات بڑی مزیدار سائیڈ نوٹ تھوڑا سا میں کہتا ہوں، تو میں اکثر اپنے سائیڈ ٹینجنٹس پہ چلا جاتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں یار، اپنے جانوروں کو اتنے ہار سنگھار رنگ رگاؤ وہ لپسٹکیں اور یہ چیزیں سجاتے ہیں، کیوں؟ کیا یہ دکھاوے کے لیے سجاتے ہیں؟ لیکن اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا عربوں کا کہ وہ جب قربانی کے لیے اللہ کے لیے جانور لے کے آتے تھے ان کو وہ بہترین تیار کر کے لایا کرتے تھے، اور اسلام نے اس طریقے کو ختم نہیں کیا، ابالش نہیں کیا جہاں تک میرا علم ہے۔ سو یہ آبزرویشن تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تھے تو پوری توجہ سے سنتے تھے۔ میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کے اوپر آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا، اور آپ کے کمنٹس بتائیں گے، آپ کی شیئرنگ اور لائکنگ بتائے گی کہ آپ کو یہ مزیدار بات کتنی جاننی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔